ویلکم ٹو شاہ جی ای اکیڈمی۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو ای اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی ٹیچر مسز صوفیہ سید آپ سے مخاطب ہوں۔ جماعت نحو میں ہماری مضمون ہمارا ہے اردو، سبق ہمارا ہے اخلاق نبوی اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ آئیے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں لیکچر نمبر 1 میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے جو ہے سبق کی وضاحت کریں گے۔ سبق کے جو مصنف ہیں وہ ہیں علامہ محمد شبلی نعمانی۔ تو پیارے بچوں، ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ علامہ محمد شبلی نعمانی کی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس سبق میں اخلاق نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی بڑی جامع وضاحت امہات المومنین اور صحابہ اکرام کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں، جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کن اصول و ضوابط کے تحت گزارنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی نمونے پیش کرتے ہوئے مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کرنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہی اس کے لیے دین و دنیا میں کامیابی کا باعث ہے اور کامیاب زندگی کی ضمانت بھی ہے۔ تو بچوں، یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس سبق میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پیش کیے گئے، جس کی گواہیاں جو ہے ہمیں کچھ صحابہ اکرام کے بیانات سے اور کچھ امہات المومنین کے بیانات سے ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمانان عالم کے لیے آپ کی تمام تر حیات طیبہ عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لہٰذا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ مصنف جناب مولانا شبلی نعمانی سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں فرماتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ اکرام سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے حد مبارک پہلوؤں پر صحابہ کی نظر ہوتی تھی۔ مصنف نے اس حصے میں چند صحابہ اکرام کے واقعات پیش کیے ہیں، جیسے کہ سبق کے اس حصے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم طبع یعنی نرم طبیعت کے مالک تھے، مہربان طبیعت کے مالک تھے، نہایت راست گو یعنی سچ بولنے والے، سچائی کی راہ پر چلنے والے، حق اور سچائی کے پیروکار، خوش صحبت، اچھی صحبتوں میں بیٹھنے والے اور معاف فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، مصافحہ اور سلام میں پہل فرماتے تھے اور بچوں پر شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ ایک مسلمان کے لیے عملی نمونہ ہے، اس کی پیروی کو اپنا نصب العین بنائیں تاکہ ہماری زندگی بامقصد اور بامصرف ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، دیکھیں ہم نے آپ کو سبق کو مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے اور ہم نے مختلف صحابہ اکرام کے حوالے دیے ہیں۔ یہاں پر سبق جو ہے وہ ہمارا امہات المومنین اور انہی صحابہ اکرام کی گواہیوں پر مشتمل ہے کہ آپ نے رسول اکرم کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم اس سبق کا خلاصہ آپ کو سمجھاتے ہیں جو کہ سبق کو اور واضح طور پر سمجھنے میں آپ کا معاون اور مددگار ہوگا۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اس سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں بچوں؟ حوالہ مصنف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حوالہ مصنف مندرجہ بالا سبق ہماری نصابی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں اور یہ ان کی مشہور تصنیف سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔
اب مصنف کا تعارف ہے ہمارے پاس، جو ہم آپ کو ابھی ابتدا میں بھی بتا چکے ہیں۔ ولادت ہے ان کی 1857 یعنی 1857 اور ان کی وفات ہے 1914 یعنی 1914۔ محمد شبلی آپ کا نام تھا اور آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت یعنی قابلیت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں آپ کو عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم یعنی مولانا روم کی زندگی پر کتاب اور مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ بچوں، جب ہم خلاصہ لکھتے ہیں سبق کا تو سب سے پہلے ہم حوالہ مصنف لکھتے ہیں، پھر حوالہ سبق لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے خلاصہ لکھنے کی۔ اس کے بعد ہم اپنے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ مندرجہ ذیل خلاصہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس خلاصے میں امہات المومنین اور صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مفصل بیان کیا ہے۔ مفصل سے مراد ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں یعنی ان کی بیوی تھیں۔ غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لرزہ طاری تھا، یعنی کپ کپی تھی آپ کے جسم پر، اور آپ شدید پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے واحد کبھی بھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے ہر طرح سے کام آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہربان طبیعت تھے، کسی کو برا بھلا نہ کہتے اور نہ ہی کسی کو کبھی اپنے رویے سے کوئی تکلیف پہنچائی۔ گفتگو میں آپ کی مٹھاس اور شیرینی تھی، یعنی لہجہ آپ کا نرم تھا اور میٹھے انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالا، بحث و مباحثے سے گریز فرماتے اور 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا: کسی کو برا نہ کہا، کسی کی عیب جوئی نہیں کی یعنی کسی کی برائی بیان نہیں کی پیچھے اس کے، اور کسی کے اندرونی حالات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ نہایت راست گو، خوش صحبت تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہوتے تھے، مگر جب جاننے لگتے تھے تو محبت کرنے لگتے تھے۔ مرعوب ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک رعب طاری ہو جاتا تھا لوگوں کے اوپر۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کبھی توہین نہ کی، کھانے کو کبھی برا نہ کہا، ہر قسم کا کھانا شکر ادا کرتے ہوئے تناول فرمایا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، مصافحے میں پہل کرتے۔ عتبان بن مالک ایک صحابی تھے جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، ان کو مسجد جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر جا کر نماز پڑھی اور ان کی مشکل حل فرمائی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہمارے لیے مثالی اور عملی شکل میں موجود ہیں۔ کافر اور مشرک سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایک جیسا تھا۔
کوئی تفریق نہ تھی. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے. یہ تو بچوں ہمارا تھا خلاصہ، جس میں ہم نے کچھ امہات المومنین جیسے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیے. اس کے بعد ہم نے کچھ صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. تو خلاصے کی ہماری ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے سبق کا حوالہ، پھر مصنف کا حوالہ، اس کے بعد خلاصہ، اور لاسٹ میں ہم لکھتے ہیں تبصرہ کہ ہمارا اپنا جو نظریہ ہے وہ اس سبق کے بارے میں کیا ہے. تبصرہ مصنف مولانا شبلی نعمانی دراصل اس سبق کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کر کے ایک مسلمان کو اس کی زندگی کن اصول و ضوابط اور اخلاقی پہلوؤں کے تحت گزارنی چاہیے کا درس دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ ایک مسلمان کی زندگی رسول اکرم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بامقصد اور بامصرف گزر سکے. بقول شاعر: اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. تو بچوں یہ تھا ہمارا خلاصہ. آئیے اس لیکچر میں ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس آ رہا ہے مرکزی خیال، اور ہم چونکہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ سبق کے مرکزی خیال میں ہم جو ترتیب رکھتے ہیں وہی ترتیب ہماری مرکزی خیال میں بھی ہوتی ہے، یعنی ہم سبق کا اور مصنف کا حوالہ دیں گے، اس کے بعد ہم مرکزی خیال لکھیں گے. تو ہمارا مرکزی خیال شروع ہوتا ہے: مصنف نے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو بنایا ہے. مصنف مولانا شبلی نعمانی نے مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا، جو رہتی دنیا تک مسلمانان عالم کے لیے پیروی کا سبب ہے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی کن اصول و ضوابط اور ارکان دین کی پیروی کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، اس کا عملی نمونہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم طبع، مہربان طبیعت، راست گو، حق اور سچائی کے پیروکار، خوش صحبت، معاف کرنے والے، نہایت فیاض، سلام میں پہل کرنے والے، مہمان نواز، نرم خو اور صلہ رحمی کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. بچوں ہم تبصرہ پھر لکھیں گے لاسٹ میں اس کے. مصنف مولانا شبلی نعمانی دراصل اس سبق کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کر کے ایک مسلمان کو اس کی زندگی کن اصول و ضوابط اور اخلاقی پہلوؤں کے تحت گزارنی چاہیے کا درس دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ ایک مسلمان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بامقصد اور بامصرف گزر سکے. بقول شاعر: اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. بچوں یہ ہمارا مرکزی خیال تھا، اور ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ کثیر الانتخابی سوالات بھی ہیں جو کہ اس سبق سے متعلق ہیں. تو ہم جو ہے آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان کو ہمیں حل کیسے کرنا ہے، اور اس کا جو صحیح جو آنسر ہے اس کو ہم نمایاں کریں گے. سوال نمبر 1: دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے. ہمارا پہلا کثیر الانتخابی سوال ہے: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصنیف ہے. ہمارے پاس آپشنز ہیں: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، اور دال ہے محمد حسین آزاد. اب اس میں سے بچوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا صحیح آپشن جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا صحیح آپشن کیا ہے.
جی بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، بے ہمارا صحیح آپشن ہے، مولانا شبلی نعمانی۔ ہماری دوسرا جو کثیر الانتخابی سوال ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم اتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے برس رہے۔ ہمارے آپشنز ہیں الف 20، بے 23، جیم 25 اور دال ہے 27۔ تو بچوں اس میں ہمارا صحیح آپشن کیا ہونا چاہیے؟ سبق میں بھی ہمارے موجود ہے، ہم نے آپ کو پڑھایا سمجھایا بھی ہے۔ جی بالکل صحیح، ہمارا صحیح آپشن ہے بے، یعنی 23 برس حضرت علی جو تھے وہ 23 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تیسری ہماری کثیر الانتخابی سوال ہے سبق اخلاق نبوی پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم سبق اخلاق نبوی پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کون سا جذبہ پیدا ہونا چاہیے؟ پہلے خود سلام کرنے کا، یہ ہمارا الف آپشن ہے، بے ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، اور جیم ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، دال ہمارا آپشن ہے نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں صحیح آپشن ہمارا کون سا ہے۔ بے ہمارا صحیح آپشن ہے، کیونکہ سبق بے اخلاقیات سے متعلق ہے رسول اکرم کے، تو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جی نمبر 4 ہمارا کثیر الانتخابی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ اب ہمیں یہاں یہ بتانا ہے کہ آپ کتنے برس رسول اللہ کی زوجیت میں رہی تھیں۔ الف آپشن ہے ہمارا 15 برس، بے ہے 20 برس، جیم ہے 25 برس اور دال ہے 30 برس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صحیح آپشن ہمارا کون سا ہے؟ 25 برس، جی بالکل صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں کثیر الانتخابی ہے نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماخوذ ہے، یعنی کون سی کتاب سے متعلق ہے؟ الف برات العروس، بے مضامین سر سید، جیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دال ہے مٹی کا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارا صحیح آپشن کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صحیح، ہمارا یہی صحیح آپشن ہے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں ہم۔ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان سے زیادہ کسی نے بھی رسول اکرم کے اوصاف بیان نہیں کیے ہیں۔ آپشن ہے ہمارے پاس الف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں ہمارا صحیح آپشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 کثیر الانتخابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ اب آپشن ہمارے پاس ہیں الف انتقام، بے چین، جیم کام اور دال ہے آرام۔ تو اب ہم بتاتے ہیں کہ اس میں صحیح آپشن کیا ہے۔ الف ہمارا صحیح آپشن ہے، یعنی انتقام۔ 8ویں کثیر الانتخابی ہے ہمارے پاس اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ کون سی چیزیں تھیں وہ؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے الف 4، بے 3، جیم 2 اور دال ہے 5۔ صحیح آپشن کیا ہے ہمارا؟ بے، یعنی 3 چیزیں آپ نے اپنے آپ سے دور کر دی تھی۔ نمبر 9 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے تھے۔ الف جنگ، بے معاہدوں، جیم سلام اور دال ہے لکھنے۔ نمبر 10 ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کے بارے میں پوچھا۔ حضرت امام حسین نے کس حوالے سے پوچھا تھا حضرت علی سے؟ الف جنگ، بے سفر، جیم اخلاق اور دال ہے ایمان۔ تو صحیح آپشن کیا ہے ہمارا؟ جیم، یعنی اخلاق۔
نمبر 11 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود ڈیش کرتے تھے۔ ہمارے پاس آپشن ہے الف آرام، ب کلام، جیم سلام اور دال پیام۔ صحیح آپشن کیا ہے ہمارا؟ سلام، یعنی جیم ہمارا صحیح آپشن ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے ہم اسی سبق کے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔